اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہے جن کا پڑھنا ہم پر فرض ہے، ہر بالغ پر، مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اس بارے میں ہمارا آج کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طرح مسجدوں میں نمازوں کے لیے جمع ہوتے تھے، خود انہیں نمازوں کا کتنا شوق تھا اور دوسروں کو نماز کی کتنی ترغیب دیتے تھے، اور نمازوں کے اوقات کے بدلنے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اصل کام ایک حکم خداوندی سے دوسرے حکم میں اور ایک عمل صالح سے دوسرے عمل میں لگنا ہے، اور انہیں ان اعمال کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ ایمان اور ایمانی صفات کو پکا کرے، علم اور علم والے اعمال کو پھیلائے اور اللہ کے ذکر کو زندہ کرے اور دعا کو اور اس کی قبولیت کی شرائط کو قائم کرے۔ چنانچہ وہ کس طرح سے ان اعمال کی وجہ سے اپنی دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ظاہری شکلوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس ذات سے براہ راست فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تمام چیزوں اور شکلوں کو پیدا کرنے والی اور ان میں تصرف کرنے والی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حارث کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مؤذن آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن میں پانی منگوایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک مد تقریباً 14 چٹانک پانی آتا ہوگا۔ اس سے وضو کیا، پھر فرمایا کہ جیسا میں نے اب وضو کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا پھر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو اس کے عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو مغرب اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ عشاء کی نماز پڑھے گا تو عشاء اور مغرب کی درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دے گا۔ پھر وہ اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کے فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ نیکیاں ہے جو گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ مجلس کے ساتھیوں نے پوچھا، اے عثمان، یہ تو حسنات ہو گئی، تو باقیات صالحات کیا ہوں گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، باقیات صالحات یہ کلمات ہے، لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اے ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے کہا، بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان، پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچویں نماز پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور آپ کی نماز پابندی رکھنے، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں بے شک نیک کام
मिटा देते हैं बुरे कामों को। ये बात एक नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिए। हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत साद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को ये वाक़या बयान करते हुए सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो भाई थे। इनमें से एक दूसरे से अफजल और ज़्यादा नेक था, तो जो अफजल था उसका तो इंतकाल हो गया और दूसरा एक अरसे तक ज़िंदा रहा, फिर उसका भी इंतकाल हो गया। फिर किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा कि पहला भाई दूसरे से फजीलत और नेकी में ज़्यादा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या दूसरा नमाज नहीं पढ़ता था? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह पढ़ता था। हुज़ूर ने फरमाया, तुम्हें क्या मालूम उसे उसकी नमाजों ने कहाँ तक पहुँचा दिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि नमाज की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसका पानी जारी, गहरा और मीठा हो, और वो रोज़ाना इसमें 5 मरतबा गुस्ल करे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या इसकी मैल में से कुछ बाकी रहेगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कबीला कुज़ा की शाख बनु बिली के 2 आदमी एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक साहब जहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था, उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए थे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, वो जन्नत में पहले दाखिल होते हैं। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज़ किया या किसी और ने अर्ज़ किया, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन साहब का बाद में इंतकाल हुआ उनकी नेकियां नहीं देखते, कितनी ज़्यादा हो गई। 1 रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हो गए और 6000 और इतनी रकातें नमाज की 1 साल में उनकी बढ़ गई। इब्ने माजा और इब्ने हबान की रवायत के आखिर में ये भी है कि इन दोनों के दर्जों में इतना फ़र्क है जितना ज़मीन व आसमान के दरमियान। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज का इंतज़ार कर रहे थे कि एक आदमी ने खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझसे गुनाह हो गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुँह फेर लिया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो इस आदमी ने खड़े होकर दोबारा वही बात कही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने हमारे साथ ये नमाज नहीं पढ़ी और क्या तुमने इस नमाज के लिए अच्छी तरह वज़ू नहीं किया? उसने कहा, क्यों नहीं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नमाज तेरे इस गुनाह का किफ़ारा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज। उसने पूछा, फिर क्या? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज। उसने पूछा, फिर क्या? फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज। 3 दफ़ा यही जवाब दिया। जब उसने बार बार यही सवाल किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बाद अफसल अमल जहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। उस आदमी ने कहा, मेरे वालिदैन हयात है। हुज़ूर ने फरमाया, मैं तुम्हें वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म देता हूँ। उस आदमी ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर और नबी बना कर भेजा, मैं जहाद ज़रूर करूँगा और दोनों को छोड़ जाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो कि तुम्हारे वालिदैन मोहताज खिदमत है या नहीं, और तुम्हारे अलावा कोई और खिदमत करने वाला है या नहीं। हज़रत उमर बिन मुर्रा जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रा मुझे ये बताए कि अगर मैं इस बात की गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं और 5 नमाज़ें पढ़ूं
اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس میں رات کو نفل نماز بھی پڑھوں تو میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی وصیت فرما رہے تھے کہ نماز کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ غرغرہ کی حالت شروع ہو گئی اور زبان سے یہ کلمات صاف ادا نہیں ہو رہے تھے۔ امام احمد نے یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نقل کی ہے کہ انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی وصیت فرما رہے تھے کہ نماز کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ یہ وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ سینے میں سانس اکھڑ گیا اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ پوری طور سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ان کے پاس بڑی تشتری جیسی پھیلی ہوئی کوئی چیز لاؤں جس پر حضور وہ بات لکھوا دے جس کے بعد حضور کی امت گمراہ نہ ہو سکے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عرض کیا میں آپ کی بات زبانی سمجھ لوں گا اور یاد رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ابن سعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی جیسی حدیث روایت کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے خیال رکھنے کی مسلسل وصیت فرما رہے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، اور اسی طرح روح پرواز کرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھنے کی وصیت فرما رہے تھے، اور یہ بھی فرمایا جو بھی شہادت کی ان دونوں باتوں کی گواہی دے گا اسے آگ پر ضرور حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بات یہ فرمائی نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ انسان کی، مسلمان کی زندگی نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر توبے کی توفیق عطا فرمائے۔